السلام علیکم۔ میرے پاس ہیں آج کچھ باتیں جن پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اس تاخیر کے بعد تمہارے لیے کون کا معجزہ ہے؟ مطلب بہت سارے انسان جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ آج کل جیسے حالات چل رہے ہیں، آج کل تو ہر انسان بہت پریشان ہے، تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں، بس آگے کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ ہمیشہ یہ چیز یاد رکھنا کہ جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ اس کے آگے تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اس سے آگے تو کچھ ہونا ہی نہیں ہے، تو اس ٹائم جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پلان کیا ہوا ہوتا ہے کہ آگے کیا ہونا ہے۔ جیسے بہت ساری دعائیں جو ہیں وہ جس ٹائم ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ فوری قبول ہو جائیں، فوری قبول ہو جائیں، لیکن وہ فوری قبول نہیں ہو رہی ہوتی۔ وہ دعائیں ہماری آفٹر سم ٹائمز، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بس ہمت ہار جاتے ہیں، ہم ایویں ہی خاموش ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، تو اس ٹائم پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ تو معجزہ ہی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے پلان کیا ہوا ہوتا ہے، وہ صرف ہمیں آزما رہا ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ کتنا صبر کر سکتا ہے، کتنا توکل ہے میرے بندے کو مجھ پہ، اور اس کے بعد پھر ان کا معجزہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا ضرور کرنا ہوتا ہے، جو چیز ہمارے دل میں ڈالتا ہے وہ ہمیں عطا ضرور کرتا ہے۔ اور پھر اب دوسری جگہ ہے کہ اس صبر کے بعد تمہارے صبر کا صلہ ہے۔ مطلب ہم نے جتنا صبر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مطلب جتنا ہم نے سوچ رکھا ہوتا ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینے کا سوچ رکھا ہوتا ہے۔ ہاں، ضروری نہیں ہے کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہی ہمیں ملے گا، ہمیں یا تو وہ مختلف طریقوں سے، مختلف وسیلوں سے ملے گا، یا پھر ہمیں اس سے بہتر ملے گا، جو کہ بہت زیادہ ہمارے لیے اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی انسان جو ہے نا وہ بہت خطا کا پتلا ہے، انسان بہت جلد باز ہے، انسان ہمیشہ وہ مانگتا ہے جو اس کے لیے موسٹلی انسان وہ مانگتا ہے جو اس کے لیے صحیح نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا کرتے ہیں، تھوڑا ٹھہر کے عطا کرتے ہیں جو ہمارے لیے صحیح ہوتا ہے، جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ وقتی ہمیں صحیح نہیں لگ رہا ہوتا، لیکن بہت سارے فیصلے ہمارے جو ہوتے ہیں وہ بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، ہم جلد بازی کر رہے تھے، یہ اس سے بہت بہتر ہے۔ ان اندھیروں کے بعد اللہ کے رحم کی روشنی آنی ہے۔ مایوسی گناہ ہے، مایوسی کفر ہے، مایوسی نہیں ہونی چاہیے، انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہی تو اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتے ہیں کہ میرا بندہ مایوس ہوتا ہے یا مجھ پہ توکل رکھتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ پہ ہمیشہ توکل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بندے کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، کسی بھی صورت نہیں چھوڑتا وہ اپنے بندے کو بے یار و مددگار۔ اس محرومی کے بعد اللہ نے تمہیں بہترین سے نوازنا ہے۔ وہی بات آ گئی جو پہلے ہم نے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس محرومی کے بعد جو ابھی ہمیں نہیں مل رہا، جس کے لیے ہم مرے جا رہے ہیں، جس کے لیے ہم رو رہے ہیں، جس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری تو اللہ سنتا نہیں ہے، ہم مایوس ہو رہے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین سے نوازنا ہے، اس بہترین سے جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ جیسے دعا مانگتے بھی ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جو بھی عطا، جو ہم چاہ رہے ہیں، جو ہم مانگ رہے ہیں، وہ ہمیں ہمارے حق میں بہتر کر کے دے۔ تو جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس کے بندے کے حق میں بہتر ہے تو وہ ہمیں دیتا ہے۔ اگر اسے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ بہتر کچھ ہے، یہ میرے بندے کے حق میں بہتر نہیں، تو وہ ہماری دعا رد نہیں کرتا، لیٹ کر دیتا ہے کبھی کبھی، اور اس کے نتیجے میں ہمیں اس سے زیادہ بہترین سے نوازتا ہے۔ اس بے بسی کے بعد اللہ نے ہر ناممکن کو ممکن میں بدلنا ہے۔ یہ جو ہمیں بے بسی ہو رہی ہے، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں بس تھک گئے اب ہم مایوس ہو گئے، اس کو اللہ اب ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، میں بہت بے بس ہوں، مجھ سے زیادہ بے بس انسان کوئی ہے ہی نہیں، اتنا کوئی بے بس ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازنا ہے اس چیز سے جو آپ نے مانگی ہے، اس چیز سے جو آپ کے حق میں بہتر ہے، اس چیز سے جو آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ اس مشکل کے بعد اللہ نے تمہارا وقت بدلنا ہے۔ اس مشکل کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر کریں گے، جو ہم مانگتے ہیں۔ جو ایک مشکل ٹائم آتا ہے، جیسے ابھی پاکستان میں ہی دیکھ لیں جو حالات ہیں، لیکن ایک اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ شاید کچھ اچھے حالات آ جائیں، لیکن ہم نا امید تو نہیں ہیں۔ جو ابھی تک پاکستان میں ہم لوگ فائٹ کر رہے ہیں، سب کچھ ہم لڑ رہے ہیں ان حالات سے، ان مشکلات سے، وہ ایک امید سے ہی لڑ رہے ہیں، تو امید جو ہے وہ کبھی چھوڑنی نہیں چاہیے، امید ہمیشہ رکھنی چاہیے، اور یہی امید لے کے ہمیں اپنی دعاؤں پہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ وہ قبول ہوں گی۔ اس آزمائش کے بعد تمہاری خواہشوں کا پورا ہونا ہے، اور یہ ہر صورت ہوتا ہی ہوتا ہے۔ کچھ دعائیں اللہ تعالیٰ ہماری فوری قبول کر لیتے ہیں، کچھ دعائیں اللہ تعالیٰ ہماری تو کچھ ٹائم کے لیے لیٹ کر دیتے ہیں، ہمیں اس سے بہتر عطا کرتے ہیں، اور کچھ دعائیں ہماری آخرت کے لیے رکھ لی جاتی ہیں، ان کے بدلے میں ہمیں آخرت میں اچھا انعام، اچھا صلہ دیا جائے گا۔ اس دعا کے بعد تمہارے لیے قبولیت کی خوشخبری ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسی لیے انشاءاللہ بھی بولتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، اگر ہمارے حق میں بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین کر کے عطا فرمائیں گے۔
اور ہم اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو ہے ہمیں بہتر کر کے عطا فرماتے ہیں، کبھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں، میرے حق میں، سب کے حق میں بہت اچھا کریں، آمین۔